سینیٹر مشتاق ونگ مین کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور جب بھی کوئی فتنہ یا انتشار ہوتا ہے تو یہ بندہ سب سے پہلے آتا ہے۔ سینیٹر مشتاق صاحب کو ایڈریس کر کے بتانا چاہتا ہوں پاکستانی فوج نے ان کو بڑا زبردست جواب دیا۔ پہلگام کا واقعہ ہوا، اس کی ایف آئی آر جو آفیشیل درج تھی وہ منظر عام کے اوپر آ چکی ہے۔ ایف آئی آر کی کاپی ہم آپ کو اسکرین پر بھی دکھا رہے ہیں۔ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم بھائیو بہنوں، میں ہوں ڈاکٹر فرحان ویرک اور آپ دیکھ رہے ہیں دا بریفنگ روم۔ اور آج کے اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم آپ کو کل سے لے کر آج تک کی پاکستان اور بھارت کے محاذ پر ہونے والی ساری ڈیولپمنٹس باری باری بتانے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل، جس کے متعلق حالیہ کچھ عرصے میں ہمیں نظر بھی آیا کہ انہوں نے کس طرح غزہ اور فلسطین کے عوام کے اوپر مظالم کے پہاڑ ڈھائے، اور پاکستان میں اس سلسلے میں چند لوگ بڑے ایکٹیو تھے جو کہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم نے جی اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہے اور ہمیں جی مارچ کی اجازت دی جائے۔ تو میں بالخصوص جس بندے کی بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے جی سینیٹر مشتاق، جن کا بظاہر تعلق تو جماعت اسلامی سے ہے، لیکن تحریک انصاف کے جو سے ہیں وہ ونگ مین کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی فتنہ یا انتشار ہوتا ہے تو یہ بندہ سب سے پہلے آتا ہے۔ تو اس بندے کو جی بڑا شوق تھا کہ فلسطین کے موقع پر بولے، لیکن حیران کن طور پر یہی وہ بندہ ہے جو کہ بی ایل اے کی یہ جو مہرنگ لانگو ہے، جو کہ ان کے سیاسی ونگ کی ترجمان ہے، اس کے لیے بھی سب سے آگے بولتا ہے۔ یہی بندہ جو سے منظور پشتین کی بھی حمایت کرتا ہے، اور یہی بندہ جو سے افغانستان کی بھی حمایت کرتا ہے۔ جہاں پر پاکستان کے خلاف کوئی بکواس ہو وہاں پر یہ بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے اس ویڈیو کے شروع میں سینیٹر مشتاق صاحب کو ایڈریس کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ جناب اعلیٰ، بھارتی میڈیا کے مطابق کل اسرائیل کے چند طیارے بھارت میں لینڈ کر چکے ہیں، اور ان طیاروں سے بھارتی میڈیا کے مطابق ہم نے کوئی بڑا خصوصی قسم کا ایکوپمنٹ منگوایا ہے جو کہ ہم پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے۔ تو آپ کی جو فلسطین جانے کی خواہش تھی وہ آپ کی ماشاءاللہ سے آپ کی دعا پوری ہو چکی ہے، اور ہمارے بارڈر پر جو ہے بھارت نے یہ ایسی حرکتیں کرنی شروع کر دی ہیں، اسرائیل ان کے ساتھ آگے ہے۔ تو اب یہ جو آپ نے ہر روز ایک تماشا لگایا ہوتا تھا اور پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت کے اوپر یہ ڈرامے کر کے اور جعلی پروپیگنڈے کر کے یہ ٹوپی ڈرامے لگاتے تھے، تو اب ان کو ایکچوئل میں کرنے کا وقت آ گیا۔ تو پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے کہ کب آپ یہ کشمیر کے بارڈر کی جانب مارچ کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر بھارت کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے ان ایشوز کو پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف استعمال کیا وہ انتہائی شرمناک تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں۔ اس کے بعد دوستو چلتے ہیں کہ بھارت میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بھارتی میڈیا پر سسٹینڈ ایک جنگ کے متعلق پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کے دو رخ بظاہر وہ بتا رہے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ وہ جو آزاد کشمیر ہے وہاں پر حملے کی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جی وہاں پر فورسز اکٹھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو دوسرے نمبر پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فورسز اکٹھی کر رہے ہیں وہ راجستھان کا علاقہ ہے جو کہ پاکستان میں چولستان کے ساتھ وہ پورا ایریا لگتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان نے بھی چولستان میں کینال بنانے کا فیصلہ کیا تھا جس کو محفوظ شہید کینال کہا جاتا ہے، اور یہ جو کینال تھی اس کو بھی بنانے کا ایک مقصد کافی حد تک اسٹریٹجک تھا، کیونکہ یہ بھارت کے ساتھ ہمارا بارڈر ایریا چولستان کا، اور اگر یہ ایریا بنجر رہتا ہے، یہاں پر فصلیں وغیرہ نہیں ہوتی، آبادی موجود نہیں ہوتی، تو یہاں پر ہمیشہ ایک سیکیورٹی تھریٹ کا مسئلہ رہے گا۔ تو پاکستان کی بھی بظاہر جو ایک یہ کینال بنانے کی نیت تھی، جہاں پر اس کی کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے امپورٹنس ہے، وہاں پر اس جگہ کی ایک اہمیت یہ بھی تھی کہ یہاں پر اگر فصلیں اگتی ہیں، بایو ڈائیورسٹی ہوتی ہے، پانی آتا ہے، تو یہ جو پورا علاقہ ہے یہ ہرا بھرا ہو جائے گا، یہاں پر آبادی ہو جائے گی، اور پھر کل کو انڈیا یا کسی اور ملک کے لیے ان علاقوں سے گزرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، بالخصوص یہ انڈیا کی ہم بات کریں۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو بھی ان لوگوں نے نشانہ بنایا جو کہ سندھ میں جسکم سے تعلق رکھتے ہیں، اور جسکم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک علیحدگی پسند جماعت ہے جن کا نعرہ سندھو دیش کا رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی، کیوں کی تو وہ اب چیزیں ہمارے سامنے آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کل رات کو لیپا ویلی میں بھارت نے کوئی فائرنگ کرنے کی کوشش کی، کو ہلکے پھلکے آرٹلری شیلز فائر کیے گئے، جس کا پاکستانی فوج نے ان کو بڑا زبردست جواب دیا، اور الحمدللہ اس کے بعد سے بھارت کو اب تک سکون ہے، اور انہوں نے مزید کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے علاوہ دوستو جو بھارت کا ایک جرنیل ہے جس کو میں سنکی جرنیل کہتا ہوں، جی ڈی بخشی، اس نے اپنی ایک اسپیشل ویڈیو نشر کی ہے، اور ویڈیو میں وہ بول رہا ہے کہ جی پاکستان سے ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پاکستانی جو قوم ہے
وہ کبھی بھی نیوکلیئر آپشن کا استعمال نہیں کر سکتی، اور ہم نے جی رشیا بچ جانا ہے، ہم نے رشیا کی طرح حملہ کرنا ہے. آپ دیکھیں کسی یورپ نے، کسی ملک نے ان کے ساتھ کوئی ایسی سخت قسم کی کارروائی نہیں کی، تو ہم نے بھی پاکستان کے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے. تو اس طرح کی بونگیاں وہ 10 منٹ مارتا پایا گیا ہے. اور جی ڈی بخشی، یہ جو تم بونگیاں مار رہے ہو، کب تک خود سے جھوٹ بولو گے بے شرم آدمی؟ ایک دفعہ تمہیں اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ پاکستان ہے، اوپر سے مسلمان ہے، اوپر سے اسلام کا قلعہ ہے. تو اس طرح کی فضول باتیں نہ کیا کرو، تمہیں نہیں پتا پاکستانی کس حد تک جا سکتے ہیں. تو انتہائی عجیب و غریب صورتحال ہے انڈین میڈیا کی، بالکل پاگل ہو گئے. دوسری جانب اگر آپ پاکستان کا اب تک کا رسپانس چیک کریں تو ہمارا ماشاءاللہ سے کافی اسٹریٹجک کیلکولیٹڈ رسپانس رہا ہے. کسی لیڈر نے آ کے ٹی وی کے اوپر یہ بونگیاں نہیں ماری، کوئی گیدڑ بپکیاں یا ایسی کوئی بات نہیں کی. ڈٹ کے کھڑے ہیں، اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کل 2 لائنوں میں ان کی پوری منجی ٹھوک دی ہوئی ہے. تب سے انڈین میڈیا اب تک رو رہا ہے، اور پاکستان اپنے ایکشنز کے ساتھ ان کو جو سے جواب دے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جیسے انڈیا نے یہ اعلان کیا کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی توڑنے کا اعلان کرتے ہیں، تو ان کے پاس ابھی دریاؤں کا پانی روکنے کا انفراسٹرکچر موجود نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بنگیاں اپنی بڑی بڑی مارتے جا رہے ہیں. لیکن پاکستان نے کیا کیا کہ ایک ہی دن میں ان کے لیے جو سی ایئر اسپیس بند کر دی ہے، اور تب سے لے کے اب تک ان کے طیاروں کو لاکھوں ڈالرز کا اب روزانہ کی بنیاد پر نقصان ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اگر ہم ایک اور چیز کی جانب توجہ کریں تو کسی بھی ملک کی جو معیشت ہے اس کا ایک بڑا اہم انڈیکیٹر اس ملک کی اسٹاک مارکیٹ ہوتی ہے. تو اس وقت اگر ہم بھارت کی یہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے، جس کو نفٹی بھی کہا جاتا ہے، نفٹی 50، تو وہاں پر انڈیکس کافی ڈاؤن جا رہا ہے، اور کل سے لے کے آج تک وہاں پر پوری مارکیٹ جو سی ایک ڈاؤنورڈ سلوپ کی جانب رواں دوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو انویسٹرز بھارت میں انویسٹ کر رہے تھے، وہاں کے سٹاکس بائی کر رہے تھے، وہ تیزی سے اپنا پیسہ انڈیا سے باہر نکال رہے ہیں، جس وجہ سے سٹاکس کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور ان کی سٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے. جبکہ پاکستان میں اس سے الٹ ہو رہا ہے کہ صبح سے لے کے اب تک پاکستان سٹاک ایکسچینج 250 پوائنٹس اوپر جا چکی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے انویسٹرز بڑے آرام سے، بڑے سکون سے پیسے انویسٹ کر رہے ہیں اور ان کو کوئی ٹینشن نہیں. اس کے ساتھ ہی بھارت نے اپنے ایک ایم پی اے کو، جس کو بھارت میں ایم ایل اے کہا جاتا ہے، اس کو بھی اریسٹ کر دیا ہے. ان کا نام ہے جی امین الحق صاحب، ان کا تعلق آسام سے ہے، اور انہوں نے واضح الفاظ میں بولا تھا کہ یہ جو پہلگام واقعہ ہے یہ مجھے فالس فلیگ لگتا ہے، اور یہ مودی حکومت نے اپنی گرتی ہوئی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے واقعہ کیا. تو سچ بولنے کے جرم میں اس ایم ایل اے کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور بھارت کی اس وقت یہی کوشش ہے کہ جو بھی لوگ اس واقعے کو فالس فلیگ بولیں ان کے خلاف وہ ایکشن لیں. اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی حیران کن قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا، اس کی ایف آئی آر جو آفیشیل درج تھی وہ منظر عام کے اوپر آ چکی ہے. اور یہ جو ایف آئی آر ہے یہ بتاتی ہے کہ جی 12:50 سے لے کر 1:20 تک، جو کہ بھارتی وقت ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلگام میں فائرنگ ہوئی اور سیاحوں کو جو ہے جی مارا گیا. اور یہ جو ایف آئی آر تھی یہ درج ہوتی ہے 1:30 پر. 1:20 پر واقعہ ختم ہوتا ہے، اور 1:30 پر ایف آئی آر لکھی ہوئی وہاں پر موجود ہوتی ہے. ایف آئی آر کی کاپی ہم آپ کو اسکرین پر بھی دکھا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ 10 منٹ میں واقعے کی پوری ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جو پولیس اسٹیشن ہے، ہو سکتا ہے وہ اس جگہ کے بڑے قریب ہو، کہ لوگ 2-3 منٹ میں پولیس اسٹیشن پہنچے ہوں، 5-6 منٹ میں ایف آئی آر لکھوائی ہو اور ایف آئی آر سامنے آ گئی ہو. تو 10 منٹ میں ایف آئی آر درج ہو گئی، لیکن 7 لاکھ بھارتی فوجی جو کہ مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں اور جو بھارتی پولیس کے لوگ ہیں، وہ ابھی تک وہ 4 جو دہشت گرد ہیں ان کو نہیں پکڑ سکے. تو اس سے ہمارے سامنے کیا چیز آتی ہے؟ کوئی بھی بندہ اپنی عقل کو ہاتھ مارے اور دیکھے کہ 10 منٹ میں ایف آئی آر ہے، لیکن وہ جو مجرم ہیں وہ ان سے پکڑے نہیں جا رہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے نکمے، نالائق، نکھٹو اور فالس فلیگ کرنے والے لوگ ہیں، اور کیسے یہ لوگ سارا تماشا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دوستو ایک جو اہم چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے آنی چاہیے کہ بھارت نے یہ فالس فلیگ کیوں کیا. کل سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے دوست یہ سوال اٹھا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں 2.5 سال پیچھے جانا چاہیے. تو 2.5 سال پہلے ایک بندہ ہر روز ٹی وی پر آ کر روزانہ کی بنیاد پر بولتا تھا کہ جی پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے، پاکستان تباہ ہونے والا ہے، پاکستان سری لنکا بننے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ ایک بیانیہ بنایا جاتا تھا. اس بیانیے کے ساتھ ساتھ اگر آپ غور کریں تو پاکستانی فوج کے خلاف نفرت، پاکستانی ریاست کے خلاف نفرت، سول وار کا بیانیہ،
خانہ جنگی کی باتیں کرنا، یہ سارا بیانیہ پاکستان نے بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے جس میں جب بیانیے سے کام نہیں چلا تو باقاعدہ پاکستانی ریاست پر حملہ کیا گیا، فوجی مقامات پر حملہ کیا گیا، لاہور میں حملہ کیا گیا، گجرانوالہ میں حملہ ہوا، فیصل آباد میں حملہ ہوا، GHQ میں حملہ ہوا، پشاور میں حملہ ہوا، اور یہ سارے حملے ایک سیاسی جماعت کی جانب سے کیے گئے۔ اور وہ جب حملے ناکام ہو گئے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے خلاف IMF میں گئے، وہاں پر جا کر درخواستیں ڈالیں کہ جی پاکستان کو IMF کی امداد نہیں ملنی چاہیے تاکہ ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ پھر پاکستان کی جو ایکسپورٹس یورپ میں جاتی تھی، جو پاکستان کا GSP+ سٹیٹس تھا، اس کو متاثر کرنے کے لیے خط لکھے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں صرف اس ایک فرنٹ کے اوپر غور نہیں کرنا، ہم نے دیگر فرنٹ بھی دیکھنے ہیں۔ دوسری جانب پر 6 ماہ پہلے منظور پشتین وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم پشتون قومی جرگہ بلا رہے ہیں، اور یہ جو پشتون قومی جرگہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے پاک فوج کو علیحدہ کیا جائے تاکہ آہستہ آہستہ مستقبل میں ہم یہاں پر ایک علیحدہ جو سا ہے ملک قائم کرنے کی یا پختونستان قائم کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ منظور پشتین نے ایک قومی جرگہ بلایا جو کہ الحمدللہ فراڈ گیا، یہ 9 مئی والوں کی طرح، اور وہاں پر بھی لوگوں نے ان کو کسی قسم کی گھاس نہیں ڈالی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پھر BLA اچانک ایکٹیو ہوتی ہے، جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے، پاکستانی فوج ایک ہی دن میں ان کو دمبا بنا کر پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ اور پھر جب یہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر اپنی ایک اور ایسٹ کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے جس کا نام ہے مارنگ لانگو، وہ آ کر احتجاج کرتی ہے دہشت گردوں کی ڈیڈ باڈیز کے لیے۔ پھر اس ایسٹ کو جب جیل میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے بعد اختر مینگل آ جاتا ہے جس کا سگا بھائی دہشت گرد ہے جاوید مینگل، اور وہ آ کر مارنگ لانگو کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ بلوچستان کے غیور عوام اس ٹاؤٹ کو بھی، یہ جو بھارتی ایجنسی کا ٹاؤٹ تھا، اس کو بھی مسترد کرتے ہیں اور اس کی دھرنی بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ جو پوری صورتحال ہے اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ باری باری جو ان کے ہڈن ایسٹس تھے ان کو وہ ایکسپوز کرتے جا رہے تھے، پہلے 9 مئی والے، پھر PTM والے، پھر BLA والے، پھر انہوں نے کیا کیا کہ اب جب کینالز کا ایشو بنا اور ان کو لگا کہ چولستان والی سائٹ پر بھی اگر آبادی آ جائے تو اسے ہمیں نقصان ہوگا، تو پھر انہوں نے سندھو دیش والے جسکم کو ایکٹیویٹ کیا اور وہاں پر اس طرح کا پورا پروپیگنڈا کینالز کے خلاف سٹارٹ کروایا۔ تو ان کی جتنی کوشش تھی کہ پاکستان کو ہم ڈی اسٹیبلائز کریں، ہر جگہ انہوں نے اپنے ایسٹس کو ریڈی کیا، لیکن کیا ہوا کہ نتیجہ ان کے الٹ نکل رہا تھا۔ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج حالیہ 1 سال میں پاکستان دنیا کی سب سے زیادہ ٹاپ پرفارمنگ اسٹاک ایکسچینجز میں شامل ہو گئی۔ پاکستان میں انویسٹمنٹ بڑھنے لگ پڑی، اوورسیز پاکستانیوں کی پچھلے 3 ماہ میں جو ریمیٹنسز آ رہی تھیں وہ ریکارڈ ریمیٹنس آئی۔ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہزارہ ہوتا ہے وہ سرپلس میں جانا شروع ہو گیا۔ پاکستان میں SIFC کو کامیابی ملنی شروع ہو گئی، $1.6 ارب کی پچھلے 1 سال میں پاکستان میں سرمایہ کاری ہو گئی۔ پاکستان کی جو عالمی رینکنگ نیچے گر رہی تھی وہ اب بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ پاکستان کے اوپر سے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا، جو مہنگائی تھی وہ 4% کے اوپر آ گئی۔ اب یہ جو پوری صورتحال ہے یہ بھارت کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک اور چیز دیکھیں تو مائنز اینڈ منرلز کانفرنس ہوئی۔ یہ جتنے بھی مہرے انڈیا کے کانفرنس جماعتوں میں موجود ہیں ان سب نے مائنز اینڈ منرلز کانفرنس کی خلاف ورزی کی اور اس کی مخالفت کی۔ کیونکہ وہاں پر پوری دنیا کے بڑے بڑے وفود آئے اور وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک انویسٹمنٹ کے لیے سیف ملک ہے۔ تو اب جب انڈیا کے جتنے سپولے تھے وہ سارے باری باری ننگے ہوتے گئے اور سارے باری باری فلاپ ہوتے گئے، تو آخر میں انہیں خود آنا پڑا اور خود سامنے آنے کے لیے ان کو ایک فالس فلیگ کا سہارا لینا تھا، اور پھر انہوں نے یہ پہلگام کا فالس فلیگ کیا اور پیچھے سے پھر یہ پورا جو ہے انہوں نے اب اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خود ننگے ہو کر سامنے آئیں اور پاکستان کا مقابلہ کریں۔ تو الحمدللہ پاکستانی بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کو اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو اس دفعہ انشاءاللہ وہ تاریخی جواب دیا جائے گا کہ ان کو انشاءاللہ آئندہ 100 سال ایسا کوئی فضول قسم کا خیال نہیں آئے گا۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کے جو کمنٹس ہیں میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کا میں ایک ایک کمنٹ پڑھتا ہوں، اور جو دوست ہم سے پیار کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ۔ تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں۔ بہت شکریہ۔